السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اردو گرامر۔ اردو گرامر کے تعلق سے اہم معروضی سوالات، جس میں حروف تہجی، حروف جار جس کو حروف ربط کہتے ہیں، اور حروف اضافت، ان تینوں کے تعلق سے معروضی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ بہت ہی فائدہ مند کلاس ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، پہلے جان لیتے ہیں کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا مطلب ہوتا ہے ہجا کرنا، یعنی مفرد حروف کا پڑھنا اور لکھنا، اور تمام الفاظ جو بنتے ہیں وہ حروف تہجی کے باہم ملاپ اور مقرر کردہ حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کے استعمال سے ہی الفاظ بنتے ہیں۔ سوال ہے، اقسام حروف تہجی کتنے ہیں؟ اقسام حروف تہجی کتنے ہیں؟ 3، 2، 15، 1 سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 3۔ اقسام حروف تہجی 3 ہے۔ حروف منقوطہ جس کو معجمہ بھی کہتے ہیں، حروف غیر منقوطہ جس کو مہملہ بھی کہتے ہیں، نمبر 3 حروف متشابہ۔ یہ اقسام حروف ہیں، تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل میں حروف تہجی کے اقسام آتے ہیں: حروف منقوطہ، حروف غیر منقوطہ، حروف متشابہ، 1 سے زائد کوئی نہیں؟ ابھی بتا دیے تھے کہ حروف تہجی کے اقسام میں جو 3 اقسام ہیں حروف تہجی کے، وہ حروف منقوطہ، حروف غیر منقوطہ، حروف متشابہ۔ منقوطہ کو معجمہ بھی کہتے ہیں، غیر منقوطہ کو مہملہ بھی کہتے ہیں، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ حروف تہجی کے اقسام میں یہ تینوں آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حروف غیر منقوطہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف معجمہ، مہملہ، حروف علت، 1 سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حروف غیر منقوطہ کا دوسرا نام حروف مہملہ ہے، حروف مہملہ۔ سوال نمبر 4 ہے، حروف غیر منقوطہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بات پہلے ہی آ گئی، حروف معجمہ۔ حروف منقوطہ کا دوسرا نام حروف معجمہ ہے۔ پانچواں سوال ہے، وہ حروف جس پر اعراب نہ ہو۔ بہت بیسک والی بات ہے، اور اسی طرح کے سوالات آتے بھی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، مگر جب سوال آتا ہے تو تب اس وقت دماغ گھومتا ہے۔ وہ حروف جس پر اعراب ہوں کہا جاتا ہے حرف معرب، حرف مفتوح، حرف متحرک، 1 سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، جس حرف پر وہ حروف جس پر اعراب ہو، وہ حروف جس پر اعراب ہوں اس کو حروف متحرک کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، وہ حروف جس پر اعراب نہ ہو۔ وہ حروف جس پر اعراب نہ ہو کہا جاتا ہے غیر متحرک، حرف ساکن، حرف متحرک، 1 سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حرف ساکن۔ اعراب سے مطلب حرکات، اعراب سے مطلب حرکات، اعراب کا مطلب ہے
حرکات، وہ حروف جس پر اعراب نہ ہو یعنی حرکات نہ ہو، اگر حرکات نہ ہو تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات BPSC TRE 3 میں آیا بھی تھا۔ وہ حروف جس پر اعراب نہ ہو وہ حرف ساکن کہلائے گا، غیر متحرک نہیں، حرف ساکن۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 7واں سوال ہے درج ذیل میں غیر منقوط حرف ہے ذال، شین، ہا، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ہا غیر منقوط حروف ہے۔ غیر منقوط کا مطلب جس پر نقطہ نہ ہو، جس پر نقطہ نہ ہو اس کو غیر منقوط کہتے ہیں۔ ہا ہے، ہا پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسے غیر منقوط کہیں گے۔ 8واں سوال ہے وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے۔ وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے، کہا جاتا ہے حرف جار، حرف رب، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے۔ جو کسی اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے وہ حرف جار اور حرف ربط دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپشن میں ہے حرف جار، حرف ربط، حرف اضافت، تو حرف اضافت نہیں ہوگا۔ حرف اضافت دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے، جبکہ حرف جار اور حرف ربط جو دونوں ایک ہی چیز ہے وہ اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے۔ اسم اور فعل یاد رکھنے والی بات ہے اس کو، اس لیے کہ حرف اضافت اور حرف جار ربط کے درمیان بہت ہی کم فرق ہے اور اسی میں کنفیوژن بھی ہوتا ہے۔ تو تعریف یاد رکھنا ہے، جو کسی اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے۔ مثال انشاءاللہ آگے آئے گا۔ 9واں سوال ہے تمام نمازیں وقت پر ادا کرو، تمام نمازیں وقت پر ادا کرو، اس جملے میں پر کس کی مثال ہے؟ حرف جار، حرف تاکید، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، حرف جار۔ تمام نمازیں وقت پر ادا کرو، وقت اور ادا دونوں کے بیچ میں پر آیا ہے۔ وقت یہ ایک اسم ہے اور ادا کرنا یہ ایک فعل ہے، تو اسم اور فعل کے درمیان جب کوئی حرف آتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف جار۔ وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کے درمیان آئے، تو یہ وقت اور ادا کے درمیان پر ایک حرف ہے جو حرف جار کہلاتا ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 10واں سوال ہے حرف جار بہت سارے ہیں۔ حرف جار کے اندر جیسے پر، سے، نے، کا، کے، کی، کو، میں، تک، تلک، واسطے، آگے، پیچھے، اوپر، درمیان، باہر، نیچے وغیرہ، یہ سب وہ حروف ہیں جو حرف جار اور حرف ربط کہلاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز اس کی تعریف کو یاد رکھنا اہم ہے، اگر تعریف یاد ہے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ 10واں سوال ہے سچائی میں نجات ہے، سچائی میں نجات ہے، اس جملے میں کس کی مثال ہے؟ حرف عطف، حرف تاکید، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای، اس لیے کہ سچائی اور نجات، سچائی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اور نجات ایک فعل ہے۔ سچائی اور نجات کے درمیان میں ایک حرف ہے، میں ایک حرف ہے جو حرف جار کہلاتا ہے۔ اس درمیان سچائی اور نجات کے درمیان میں حرف جار اور حرف ربط ہے، نہ کہ حرف عطف
اور حرف تاکید اور حرف اضافت، یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حرف ہے، تو آپشن میں یہ چیز نہیں ہے، ای اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 11واں سوال ہے، حرف جر چونکہ بہت سارے ہیں، اسی لیے اس تعلق سے جب سوالات آئیں گے تو اس کی تعریف کو یاد رکھنا اہم ہوگا، تبھی بات جا کر کے سمجھ میں آئے گی۔ 11واں سوال ہے، الف یا ہائے حوض، الف یا ہائے حوض کو یا مجہولہ سے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ الف یا ہائے حوض کو، ہائے حوض کو یا مجہولہ سے بدلنے کو کہا جاتا ہے مغیرہ، امالہ، تبادلہ، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، امالہ کہتے ہیں۔ وہ حروف جب کسی بھی جملے میں اگر الف یا ہائے حوض پہ وہ لفظ ختم ہو رہا ہو تو اس کو، اور اس کے بعد اگر حرف ربط یا حرف جار آئے تو اس ہائے حوض اور الف کو یا مجہولہ سے بدل دیا جاتا ہے، اور اسی تبدیلی کو امالہ کہتے ہیں۔ ابھی آگے سوال میں یہ بات آئے گی۔ 12واں سوال ہے، وہ حروف جو اپنے ساتھ آنے والے الفاظ میں امالہ کر دیں کہا جاتا ہے حروف مغیرہ، حروف امالہ، حروف مبدل، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حروف مغیرہ۔ یعنی وہ حروف جو اپنے ساتھ آنے والے الفاظ میں تبدیلی کر دے، وہ حروف جو اپنے ساتھ آنے والے الفاظ میں تبدیلی کر دے اس کو حروف مغیرہ کہتے ہیں۔ اور کسی لفظ کے آخر میں اگر الف یا ہائے حوض آئے اور جملے میں بولتے وقت اس کو یا مجہولہ سے بدل دیا جائے تو اس کو، اس بدلنے کو امالہ کہتے ہیں۔ 13واں سوال ہے، حروف جار حروف مغیرہ کہلاتا ہے، حروف جار حروف مغیرہ کہلاتا ہے کب؟ الفاظ میں ربط پیدا کرنے کے بعد، الفاظ میں امالہ کر دینے کے بعد، الفاظ میں تبدیلی کرنے کے بعد، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، ایک سے زائد۔ یعنی جو الفاظ، جس الفاظ میں حرف جار حروف مغیرہ تب ہو جاتا ہے جب الفاظ میں اپنے ساتھ والے الفاظ میں امالہ کر دے، یعنی تبدیلی کر دے۔ جیسے جیسے یا مجہولہ کو اگر الف یا ہائے حوض کو یا مجہولہ سے بدل دیں تو اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں، امالہ کرنا کہتے ہیں۔ اور اسی کو الفاظ میں امالہ کر دینے کے بعد، الفاظ میں تبدیلی کرنے کے بعد یہی حرف جار حروف مغیرہ ہو جاتا ہے۔ 14واں سوال ہے، درج ذیل میں امالہ کی صحیح مثال ہے، لڑکے نے کہا، لڑکوں نے کہا، لڑکیوں نے کہا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اگر اس طرح سے لفظ آئے کہ امالہ کی صحیح مثال کیا ہے، یعنی الفاظ میں تبدیلی کی صحیح مثال کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، لڑکے نے کہا۔ اصل تھا لڑکا نے کہا۔ اگر کوئی کہے کہ لڑکا نے کہا تو یہ جملہ بالکل غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بتایا کہ وہ لفظ جو الف یا حوض پہ ختم ہو رہا ہو، الف یا ہائے حوض پہ ختم ہو رہا ہو، تو اس الف اور ہائے حوض کو یا مجہولہ سے بدل دیں گے، جیسے لڑکا سے لڑکے، لڑکے، لڑکے نے کہا۔
جبکہ یہ جملے جمع کی صورت بن رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ واحد ہی ہوگا. اس لڑکے نے کہا، اس لڑکا نے کہا، یہ جملہ غلط ہوگا، بلکہ اس لڑکے نے کہا. یہاں یہ لڑکے نے کہا، یہ امالہ کی صحیح مثال ہے. لڑکوں نے کہا، یہ جملہ غلط ہے. لڑکیوں نے کہا، یہ غلط نہیں ہے، البتہ یہ امالہ کرنا نہیں ہوا. یہ امالہ کی صحیح مثال نہیں ہوگی، بلکہ لڑکے نے کہا یہ صحیح مثال ہے. پندرہواں سوال ہے درج ذیل میں امالہ کی صحیح مثال ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے. ان بندوں کو بلاؤ، اس بندے کو بلاؤ، ان لڑکوں کو بلاؤ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، اس بندے کو بلاؤ. اصل میں بندہ ہے، بندہ کے ہا کو، ہائے ہوس کو یا مجھولہ سے بدل دیا گیا. اس بندہ کو بلاؤ، یہ جملہ غلط ہوگا. صحیح جملہ ہوگا اس بندے کو بلاؤ، اس بندے کو بلاؤ. تو یہ بندے یا مجھولہ ہے اور اس کو بندہ سے بندے کر دیا گیا. یہ امالہ کی صحیح مثال ہے. 16واں سوال ہے تمہارے درمیان کون ہے؟ درج ذیل میں کس کی مثال ہے؟ حرف جار، حرف رفع، حرف استفہام، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حرف استفہام. حرف جار، حرف رفع نہیں، بلکہ حرف استفہام. حرف استفہام کہا جاتا ہے وہ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، اس کو حرف استفہام کہتے ہیں. 17واں سوال ہے وہ حروف جو دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرے. حرف جر اور حرف ربط میں تھا کہ جو اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرے تو کیا ہوگا؟ بات آ گئی. اب یہاں ہے کہ وہ حروف جو دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرے، دو اسموں کے درمیان. حرف جر ہوگا، حرف ربط، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حرف اضافت، جو دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرے. اس میں فعل کی بات نہیں ہے، دو اسم ہی ہو اور اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جب تعلق پیدا کرے تو وہ حرف اضافت کہلائے گا. جیسے 18واں سوال ہے علم پیغمبروں کی میراث ہے. علم پیغمبروں کی میراث ہے. تو پیغمبروں اور کی ہے نا، کی اس جملے میں کی کس کی مثال ہے؟ حرف بیان، حرف عطف، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، حرف اضافت. پیغمبروں اور میراث کے درمیان کی جو حرف ہے وہ ایک حرف اضافت ہے، کیونکہ دونوں اسم کے درمیان یہ حرف آ رہا ہے، یہ حرف اضافت ہوگا. بات یاد یہ رکھنا ہے کہ دو اسموں کے درمیان وہ تعلق پیدا ہو رہا ہو، نہ کہ اسم اور فعل کے درمیان. کنفیوژن والا یہ چیز ہے، کنفیوژن والی یہ چیز ہے. اس لیے دھیان رکھنے والی بات ہے، اس طرح کے سوالات آئیں گے ہی آئیں گے، ہر حال میں آئیں گے. حرف اضافت اور حرف ربط میں، حرف جار میں بہت کم فرق ہے. 19واں سوال ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس جملے میں کے کس کی مثال ہے؟ حرف بیان، حرف عطف، حرف اضافت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ بھی حرف اضافت کی بات ہے. ماں کے قدموں تلے، ماں اور قدموں، ماں اور قدموں اور پھر تلے، ماں اور حرف ماں کے قدموں تلے. تو ماں اور قدموں کے درمیان جو ایک حرف آ رہا ہے وہ ہے کے. یہ کے حرف اضافت کی مثال ہے. دونوں اسم ہے، ماں بھی اسم ہے اور قدموں یہ بھی اسم ہے. دونوں اسم کے درمیان جب کوئی تعلق پیدا ہو تو وہ حرف اضافت کہلائے گا. 20واں سوال ہے میری کتاب میز پر ہے. میری کتاب میز پر ہے درج ذیل میں کس کی مثال ہے؟ حرف جار، حرف اضافت، حرف علت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، حرف اضافت. اب اس میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ میری کتاب میز پر ہے، تو پر بھی تو حرف جر ہے، پر بھی تو حرف جر ہے. سوچ میں پڑ جائیں گے کہ پر تو حرف جر میں سے ہے، تو حرف جر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ حرف اضافت اور حرف اضافت دونوں کی مثال ہونا چاہیے. ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا.
تو یہ بہت غلط ہے، یہ غلط ہے. ڈی اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا. بی اس کا صحیح جواب ہوگا حرف اضافت. میری کتاب. اب آپ کو اس تعلق سے بتاتے کہ ضمیر حاضر یا ضمیر متکلم، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ضمیر حاضر یا ضمیر متکلم، جیسے تو، تم، میں، ہم، یہ اگر ان کے ساتھ یہ آئے، اس طرح کی علامت آئے را رے ری، یعنی تو، تم، میں، ہم کے ساتھ اگر اس طرح کی علامت آئے را رے ری، جیسے تمہارا گھر، میری کتاب، ہمارا اسکول، تو یہ را رے ری یہ حرف اضافت ہوگا. یا ضمیر یعنی ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم کے ساتھ را رے ری آتا ہے. جملے میں ضمیر متکلم اور ضمیر حاضر کے ساتھ حرف اضافت کے طور پر را رے ری آتا ہے، یہ ایک پہچان ہے. اور ضمیر جمع حاضر میں جیسے آپ کے ساتھ حروف اضافت کی علامتیں جو آتی ہیں وہ نانینی، جیسے اپنا، میرا اپنا، یہ میرا اپنا گھر ہے تو میرا اپنا ہے نا. تو یہ حروف اضافت ضمیر حاضر کے ساتھ جیسے آپ وغیرہ، یہ ضمیر حاضر کے ساتھ نانینی ہے نا، نانینی کی اگر علامت ہوتی ہے تو یہ حرف اضافت کہلائے گا. آج کے اردو گرامر کلاس میں بس اتنا ہی، اور باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.